السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیۃ هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیۃ هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال تعالى في مقام آخر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال تعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا عدوى ولا هامة ولا نوح ولا صفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سألت فاسأل الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، برادران عزیز، سفر کا مہینہ منحوس نہیں، اس تعلق سے، اور دوسری بات تقویٰ ایک اہم چیز ہے۔ یہ دو باتیں آپ سب کے سامنے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو اسلام دیا ہے، جو ایمان دیا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں خود قرآن میں فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پسند کرتے ہیں تو اسی اسلام کو۔ پھر اللہ نے آگے ایک جگہ فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کوئی اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو لے کر آئے تو اللہ کو مقبول نہیں۔ تو یہ جو دین ملا ہے یہ ایسا دین ہے کہ یہ ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھیں یہ ایسا دین ہے، اس میں یہ سبق بھی ہے کہ جو کچھ مانگو اور جو کچھ ہوتا ہے یہ سب کچھ تم اللہ سے ہونے کو سمجھو۔ یہ سفر کا مہینہ یہ قمری اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں اس مہینے کو منحوس کا درجہ دیا جاتا تھا۔ من گھڑت باتیں، بے بنیادی باتیں ان کے یہاں مشہور تھی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس مہینے کے اندر بلائیں آسمان سے اترتی ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ جب تم سفر کے لیے روانہ ہو تو پرندے کو اڑاؤ، اگر پرندہ داہنے طرف اڑے تو سفر کو جاری رکھنا، اگر بائیں طرف اڑے تو سفر کو منسوخ کر دینا۔ من گھڑت عقائد ان کے یہاں مشہور تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعثت سے نوازا گیا
تو سب سے زیادہ زور جو نبی نے دیا تو اللہ کے نبی نے توحید کا دیا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہی ہوتا ہے۔ اس سبق کو اللہ کے نبی نے دلوں کے اندر اتارا اور ہدایت دی کہ دیکھو اگر تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، تب بھی تم اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ یہ ایمان سب بھلائیوں کی جڑ ہے اور شرک سب برائیوں کی جڑ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ جو زور دیا وہ توحید کا، عقیدے کی مضبوطی کا۔ اگر عقیدہ کمزور ہوگا تو یہ من گھڑت باتوں کو بھی آدمی قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا، کوئی مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، اس کے اعمال کمزور ہیں، تو اعمال کے کمزور ہونے سے آدمی کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہوتا جتنا عقیدے کے کمزور ہونے سے آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ آدمی کا عقیدہ غلط ہوگا تو غلط عقیدہ آدمی کو خواہ دودھ سمندر میں بہانے پر بھی مجبور کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدے کی کمزوری کہ کئی زیادہ دودھ سمندر میں بہایا جا رہا ہے جس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، عقیدے کی کمزوری کہ کئی پیسے ضائع کیے جا رہے ہیں۔ بہرکیف عقیدہ مضبوط ہونا یہ اہم شرط ہے۔ اگر عقیدے میں مضبوطی نہ ہوگی ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور ایمان کا کمزور ہونا یہ ایمان کے خطرے کی نشانی ہے۔ تو سب سے پہلی بات دل میں یہ عہد کرنا ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو وہ صرف اللہ کی واحد ذات ہے، اسی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اب ہمارے مسلمانوں کے یہاں عام آدمیوں کا تو چھوڑو، خاص کی بات کر رہا ہوں کہ خاص آدمیوں کے گھروں میں بھی جب سفر کا مہینہ آتا ہے، سفر کے مہینے کے آنے سے پہلے اپنی کارروائیوں کو مکمل کر لیتے ہیں تاکہ سفر کے مہینے میں کوئی کارروائی نہ ہو، اور اس سفر کے مہینے کو منحوس کا درجہ عام تو عام آدمی دے رہے ہیں بلکہ خاص لوگ بھی دے رہے ہیں، اور خصوصیت سے جو مستورات، جو عورتوں کا طبقہ ہے، یہ طبقہ زیادہ طور پر اس مہینے کو منحوس کا درجہ دے رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ نبی نے فرمایا لا عدوہ ولا حامت ولا نوء ولا سفر، کہ دیکھو یہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی فرما دیں تو آگے ہمیں دیکھنے کا نہیں ہے۔ دیکھیں حدیث ہمارے لیے پہلا درجہ ہے کہ نبی کیا فرما رہے ہیں اور نبی کیا نہیں فرما رہے ہیں، اسے دیکھنا پڑتا ہے۔ جب نبی نے فرما دیا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں تو نبی کی بات ہمارے لیے اٹل کا درجہ ہے۔ اب اس کے بعد کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ دنیاوی لحاظ سے اگر سائنس یہ کہتی کہ دیکھو سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں، یہ قسم کی پریشانیاں نازل ہو رہی ہیں، تب کچھ نہ کچھ ایک حد تک ہم مان لیتے، جبکہ سائنس کی دنیا کی باتیں بھی کتابوں میں لکھ کر ہے کہ سائنس بھی یہ نہیں کہتی کہ سفر کے مہینے میں نحوست نازل ہو رہی ہے۔ تو خامخواہ پرانی باتوں کو، عرب کا وہ معاشرہ جو اسلام سے پہلے تھا، ان باتوں کو آج بھی ہم مانیں تو ہمارے ایمان کی کمزور ہونے کی یہ نشانی ہے۔ دیکھیں شیعہ لوگ اس مہینے کو منحوس کا درجہ دیتے ہیں اور اس مہینے میں کوئی کارروائی کرنے کو وہ کارروائی کی کامیابی نہیں سمجھتے۔ ان کا یہ اپنا مسلک ہے، ان کے مسلک کو ہمیں چھیڑنا نہیں ہے، مگر ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں ان کے مسلک کو فالو کرنا تو نہیں ہے، جبکہ ہمارا ایک مدلل مسلک ہے۔
اب اس مسلک میں وہ سب چیزیں نہیں ہے تو ہم ان کے مسلک کا فالو کیوں کریں؟ اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط بنائیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، عرض کیا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی تصدیق کرنا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افضل عمل جہاد بھی ہے۔ وہ صحابی وہ شخص عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی آسان عمل چاہ رہا ہوں جس آسان عمل کو میں آسانی سے کر سکوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بات اللہ نے تیری تقدیر میں مقدر میں لکھ دیا اس کے بارے میں گلہ شکوہ نہ کرنا، اس پر راضی رہ جانا۔ اب اس بات کو رکھ کر میرے ساتھی سوچے، پریشانی دینے والا اللہ ہے، آسانی دینے والا اللہ ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، بیماری کا مالک اللہ ہے اور مصیبت کا مالک اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے، تو ہم اپنی باتوں کو دوسروں کے سامنے کیوں پیش کریں؟ جبکہ سب کچھ اللہ ہے تو اللہ ہی سے مانگے۔ بیماری بھی اللہ ہی دیتے ہیں اور رزق بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ آگے بڑھ کر میں یہ بات کروں کہ ہمارے اس وہم کو توڑنے کے واسطے ایسے اعمال کریں جو اس کے خلاف ہوں۔ اگر ہم اس مہینے کے اندر کوئی کارروائی نہیں کرتے تو کارروائی کو کریں، اس لیے کہ وہم ٹوٹے۔ اگر گھر کا فاؤنڈیشن، گھر کی بنیاد اس مہینے میں نہ ڈال رہے ہو، اس مہینے میں ڈالیں تاکہ دل کا وہم ٹوٹے، اللہ پر بھروسہ آئے۔ اگر گھر کی افتتاح اس مہینے میں نہ کر رہے ہو تو اس مہینے میں ضرور کریں تاکہ دل کا وہم ٹوٹے، اللہ پر بھروسہ آئے۔ اگر شادی بیاہ کی تقریب اس مہینے میں نہ کر رہے ہو، اس مہینے میں ضرور کریں تاکہ دل کا وہم ٹوٹے، اللہ پر توکل جمے، اللہ پر بھروسہ آئے، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ سے ہونے کی بات ہمارے دل میں پیدا ہو، من گھڑت بات کا خیال بھی ہمارے دل سے نکل جائے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اب میں دیکھو یہ بات آگے اس لیے کر رہا ہوں، بعض تقریبات شوال میں بھی ہوتی ہیں، بعض تقریبات ذی القعدہ میں بھی ہو رہی ہیں اور بعض تقریبات شعبان میں بھی ہو رہی ہیں، بعض شادیاں اور آگے بڑھ کر ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی میں بھی ہو رہی ہیں۔ اللہ نے جس کو چاہا وہ اس کا تعلق، وہ شادیاں آسانی کے ساتھ میاں بیوی نبھ رہے ہیں، مگر کئی شادیاں شوال میں ہونے والی ناکام ہوئی، ہمیں نظر آیا۔ اب شوال کو ہم منحوس مہینہ نہیں قرار دیتے، جبکہ ہم سفر کو منحوس قرار دے رہے ہیں۔ اس کی کوئی بنیادی بات ہمارے اسلام میں نظر نہیں آتی، تو من گھڑت باتوں کو ماننا بھی نہیں ہے، جبکہ نبی کی بات کھلا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ ولا سفر کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اگر ہم من گھڑت باتوں کو ایسے ہی مانتے جائیں، ایمان کمزور ہوتا جائے گا۔ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی کارروائی نہ کرتے ہو تو اس مہینے میں ضرور کریں تاکہ ہمارا وہم ٹوٹ جائے، اللہ پر مکمل بھروسہ آ جائے۔ اور اگر کوئی دکان کی اوپننگ اور ہم اگر کوئی کاروبار شروع اس مہینے میں نہ کر رہے ہو تو اس مہینے میں شروع کریں تاکہ وہم ٹوٹے اور اللہ پر بھروسہ آئے، جبکہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ رزق کا مالک اللہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جتنے رینگنے والے جاندار ہیں سب کو رزق پہنچانے والا اللہ ہے۔ ہاں بات یہ ہے کسی کو زیادہ اللہ پہنچاتے، کسی کو کم پہنچاتے۔ اللہ نے آگے وجہ بھی بیان کر دی، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم زمین کے اندر ساروں کو کشادہ رزق دے دیتے، سب کو مالدار ہی بنا دیتے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ،
زمین کے اندر فساد پھیل جاتا۔ اللہ نے فرمایا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، میں نے بعض کو بعض سے زیادہ اونچا کیا، بعض کو بعض پر مسخر کیا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو درمیانی خط کا بنایا، کسی کو غریب بنایا، تاکہ مالدار غریب سے کام لو اور مالدار کا کام بنے، اور غریب جا کر مالدار کے پاس کام کرے تاکہ اسے روزی روٹی ملے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے۔ کسی کو مالدار بناتے، کسی کو غریب بناتے۔ یہ پریشانیاں کسی مہینے میں نہیں آتی، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جتنی پریشانیاں ہیں یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی تمہیں مگر اللہ ہی کے طرف سے۔ یہاں اللہ یہ دکھلانا چاہ رہے کہ دیکھو عقیدے میں مضبوطی پیدا کرو، بیماری بھی اللہ کی طرف سے آئے گی، رزق کی کشادی بھی اللہ کی طرف سے آئے گی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سبق سکھلا رہے کہ اپنے عقیدے کو کبھی کمزور ہونے نہ دینا۔ اگر تمہارا عقیدہ کمزور ہو جائے گا ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اشارتاً قرآن میں یہ بات بھی کی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے واسطے آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ یہاں بات یہ بھی ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، تقوی دل کے اندر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے واسطے راستے آسان کر دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر کوئی اللہ کے پاس مکرم، اللہ کے پاس معزز بننا چاہے تو ایک ہی شکل ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تم تقوی اختیار کرو گے اللہ کے پاس معزز ہو جائے گے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے زمین کی طرف برکتوں کے دروازے کھول کر رکھ دیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ اگر تقوی پیدا نہیں ہوگا آسان شکلیں، آسان راستے تمہارے واسطے نہیں کھل سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے واسطے دلیل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں بھی بیچا گیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی ڈالا گیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی ڈالا گیا تھا، مگر اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجنبی ملک میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا کر دکھایا۔ اجنبی آدمی کو کوئی بادشاہ نہیں بناتا۔ اگر کوئی دوسرے ملک والا یہاں آ کر بادشاہ بننا چاہے اسے اتنی جلدی سیٹ نہیں ملتی، اور اس کے اوپر یہ بات کی جاتی کہ یہ دوسرے ملک والے ہیں، ہم اتنا جلدی اسے اتنی مضبوط سیٹ نہیں دے سکتے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں یوسف علیہ السلام ایک اجنبی ہے، جا کر وہاں اللہ نے یوسف کو بادشاہ بنایا اور سبق سکھلایا انہو من یتقی ویصبر، کہ جو کوئی تقوی اختیار کرے گا، جو کوئی گناہ سے بچے گا، جو کوئی صبر کرے گا، جو کوئی یوسف کے نقش قدم پر چلے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اللہ جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیں گے، نیچے سے اٹھا کر اوپر سے بٹھا دیں گے۔ آگے دیکھیں اگر کوئی غلط کام میں چلے چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ ہونے کی چیز پر چلتا ہے اس کا معاملہ ذلیل ہو کر رہے گا، اس لیے کہ گناہ کا اثر برا ہی ہوتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے انسان دیکھ لے اگر تو گناہ کرتا ہے تو بے چینی کا آنا تیرے دل میں لازم ہے،
تو گناہ کرے اور تیرے دل میں بے چینی نہ آئے تو میرا نام پھرا کر رکھ دینا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈرنے والے بنیں۔ اللہ سے ڈریں گے اللہ پر بھروسہ آئے گا، اللہ سے ڈریں گے اللہ پر توکل آئے گا، اللہ سے ڈریں گے اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ سے ہونے کا اطمینان ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ حضرت نے دیوبند کی شرائط، بنیادی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ کوئی مکمل آمدنی کے ذرائع اس میں نہ ہو۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اس بنیادی شرائط میں سے ایک شرط آمدنی کے ذرائع کے نہ ہونے کے رکھ رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ آمدنی کا ذرائع ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف جو بھروسہ ہوگا وہ بھروسہ ہٹ کر سبب پر آ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے اوپر کامل تقوی بھروسہ نہ ہوگا۔ ہمارے اللہ والوں کی حالات دیکھے اور آج ہمارے حالات کو دیکھ لے۔ ہمارے پاس تقوی کی بھی کمی، ہمارے پاس توکل کی بھی کمی، ہمارے پاس بھروسے کی بھی کمی، اللہ سے ہونے والے یقین کی بھی کمی، جس کی وجہ سے ہمارے سوچ کہاں جا رہے ہیں میں زیادہ اندر نہیں جانا چاہتا، بس ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانک لیں کہ ہم اس وقت کیا سوچ رہے ہیں۔ اور وجہ یہی ہے کہ اللہ پر بھروسے کی کمی کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملات اور ہمارے ساتھ یہ حالات آ رہے ہیں، جبکہ تقوی کی کمی ہمارے اندر بالکل کم ہو گئی ہے۔ تقوی کی کمی کی وجہ سے آج حالات یہاں تک آ رہے ہیں، جبکہ اللہ والوں کی زندگی کو دیکھیں، اللہ والوں کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ان کے پاس کتنا زیادہ تقوی تھا۔ احمد لاہوری کا نام ہم سب سنے ہیں، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بازار میں فروخت ہونے والے پھلوں کو حضرت نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ بازار میں فروخت ہونے والے پھلوں کو نہیں کھاتے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس دور کی جو خرید و فروخت ہے یہ باطل ہے۔ کسی نے حضرت سے مسئلہ پوچھا اور فقہا نے مسئلہ بھی بتایا ہے کہ جب تک درخت کے اوپر پھل نہ آئے اس وقت خرید و فروخت نہ ہو۔ آج کل بھی آم کے درخت وغیرہ میں ایسی خرید و فروخت ہو رہی ہے، جبکہ فقہا نے اسے ناجائز لکھا ہے۔ تو حضرت احمد لاہوری نے فرمایا میں نہیں کھاتا، اس لیے کہ بے باطل اکثر جگہ ہو رہی ہے۔ فتوے کی شکل تو یہ ہے کہ ہم کھا سکتے ہیں۔ حضرت نے تقوی دکھایا کہ تقوی اختیار کرو، تقوی کی شکل میں ایسے پھل بھی نہیں کھا سکتے۔ تو ہمارے اکابرین نے ایسے تقوی کو اختیار کیا جس کی وجہ سے کامیابی کامرانی ان کے قدم چومی۔ آج ہمارے پاس تقوی کی، اخلاص کی بالکل گھٹیا کمی ہوتی جا رہی ہے اور ہم اپنے اعمال پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں۔ ایک اللہ والوں کے بارے میں کتاب میں یہ بات لکھ کر ہے کہ ایک مرتبہ وہ اور ان کے بیٹے تہجد کے واسطے اٹھے۔ اتفاق سے بیٹے نے یہ بات کر دی ابا جان ہم دونوں ہی تہجد کے واسطے اٹھے ہیں اور کوئی اٹھا نظر نہیں آتا۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا تیرا سونا تیرے تہجد سے بہتر تھا، اس لیے کہ تیرے دل کے اندر یہ قسم کی کبر آ رہی ہے۔ اتنا زیادہ اخلاص کا اہتمام، اتنا زیادہ تقوی کا اہتمام، اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے کا اہتمام ہوتا تھا ہمارے اکابرین کے اندر، جبکہ ہمارے اعمال بھی مکمل نہیں، ہم سے گناہ رات دن ہو رہے ہیں، اس کے باوجود میں یہ بات کہوں تو میری بیجا نہ ہوگی، ہم اپنے اعمال پر اطمینان حاصل کیے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ کے نبی کے خاص تھے۔ کوئی بھی عالم اپنے فن میں اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ابو ہریرہ کی بیان کردہ روایتوں کو نہ پڑھ لے۔ ایسے ابو ہریرہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیز دیتے اور دعا کی درخواست کرتے، بچوں میرے واسطے دعا کر دینا۔ کسی نے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ تم تو اصحاب رسول میں سے ہو، اللہ کے نبی کے صحابی ہو اور تم تو ایک محدث ہو، تم بچوں کے ساتھ دعا کی درخواست کر رہے ہو۔ ابو ہریرہ اتنے بڑے صحابی، فرمایا کہ دیکھو
یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی دعا میرا بیڑا پار کر دے گی۔ ایسا محدث بھی اپنے عمل پر بھروسہ کیے بغیر بچوں سے دعا کی درخواست کر رہا ہے، جبکہ آج کل تو ہمارے سے گناہ ہونا کوئی بودھ نہیں، دوری کی بات نہیں، ہر قسم کا گناہ ہمارے سے ہو رہا ہے، اور ہم آرام سے اور ہم اطمینان سے ہیں۔ جبکہ بات یہ ہے کہ تم اپنے اعمال میں اگر مضبوط نہ ہو تو اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے اللہ سے ایمان کے تکمیل کی، ایمان کے کامل ہونے کی دعا کرتے رہو، اور خاص طور پر عقیدے کی مضبوطی میں اپنے اندر اس بات کو گڑھ لو کہ کبھی ہم عقیدے میں کمزوری نہ ہونے دیں گے اور عقیدے کی مضبوطی کو منظم انداز سے رکھیں گے۔ اس لیے کہ آج کل سب سے بڑی بات جو ہے وہ عقیدے کی کمزوری ہے۔ یہی عقیدے کی کمزوری کبھی کسی کی مزار پر سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے، یہی عقیدے کی کمزوری ایمان سے دور کر رہی ہے، یہی عقیدے کی کمزوری ضرورتی چیزوں میں پیسے لگانے کے بجائے بے بنیادی چیزوں پر پیسے لگانے پر مجبور کر رہی ہے۔ میں کہاں تک کہوں، ساتھی بولتا ہوں تو لوگ برا مانتے کہ مولانا کبھی بھی ایسی ویسی باتیں کر دیتے، ہم کیوں بات نہ کریں جبکہ عقیدہ ہی سب سے اہم چیز ہے۔ آدمی نماز چھوڑ دے، آدمی زکوٰۃ نہ دے، آدمی حج نہ کرے، آدمی روزہ نہ رکھے، آدمی صدقہ نہ دے تو اتنا اللہ کی نظر سے نہیں گرتا جتنا عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے آدمی اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ آج بہت زیادہ ہمارے عورتوں کے اندر، ہمارے مرد احباب کے اندر عقیدے کی کمزوری ہو چکی ہے۔ کوئی چھوٹی پریشانی بھی نہیں آتی، کوئی بڑی پریشانی نہیں آتی، فوراً ہمارا رخ یا تو مزارات کی طرف، یا تو عاملوں کی طرف، یا تو ڈاکٹروں کی طرف جا رہا ہے، جبکہ اللہ فرما رہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ یہ جو تمہارے ساتھ پریشانیاں، جو تمہارے ساتھ مصیبتیں، جو تمہارے ساتھ تکلیفیں آ رہی، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، یہ کرتوت کا نتیجہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ پھر اللہ فرما وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ اللہ ڈھیل دیتے، اگر اللہ پکڑنے آئی تو یہ اللہ کی پکڑ ایک دم بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ساتھی سب سے بڑی بات یہ ہے اپنے عقیدے میں کمزوری کبھی پیدا نہ کریں، تقوی کو دل کے اندر اتاریں کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کہ اگر ہوتا ہے تو صرف وہ واحد ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اسی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے سب سے بڑی چیز جو امت کو سکھلائی وہ یہی توحید سکھلائی، عقیدے کی مضبوطی سکھلائی، صحابہ کے اندر ایمان کی مضبوطی کی بات کی کہ صحابہ دیکھو تم اپنے عقیدے کو مضبوط رکھ لینا۔ تو آج سب سے زیادہ اہم جو ضروری چیز ہے اللہ کی مدد کو اگر ہمارے ساتھ لینا ہو تو وہ عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ دوسرے اعمال ہیں۔ ہم دوسرے اعمال بھی کریں، عقیدے میں مضبوطی نہ ہو تو یہ اعمال ہمیں جنت کا راستہ نہیں دکھا سکتے۔ تو اس لیے عقیدے کو مضبوط بنائیں۔ اگر عورتیں یہ کہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرنا، تو عورتوں کی باتوں کو ٹھوکر مار دیں، اللہ کے نبی کی بات کو لیں۔ اللہ کے نبی کی بات ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ ولا سفر، نبی نے فرمایا کوئی تقریب کرنا ہو اسی مہینے میں کریں تاکہ جو وہم ہے وہم ٹوٹے، اللہ پر بھروسہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، عقیدے میں مضبوطی اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد